مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جب یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے جب قیمتیں بڑھی تھیں اور بے بہا بڑھی تھی تو اس وقت ابھی تو خط لکھ دیا انہوں نے شکوے کا، لیکن جب اس وقت بے بہا قیمتیں بڑھی تھیں، وارے نہیں آ رہے تھے، تو اس وقت کوئی شکریہ کا خط لکھا تھا وزیر اعظم کو انہوں نے؟ کوئی یاد ہو تو بتا دیں آپ۔ نہیں بھائی، شکریہ کا خط نہیں لکھا. میں تو خوش ہوں کہ قیمتیں نیچے آئی ہیں اور ابھی اور نیچے چلی گئی ہیں. یعنی اللہ کرے کہ کل کوئی 150 اور نیچے آ جائے تو یہاں لوگ کاروبار کریں، ان کا زندگی آسان ہو. تو یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے اگر کوئی ان کے جائز مطالبات ہیں تو منسٹر علی پرویز ملک ہوں یا سیکٹری ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور اگر کوئی بات ان کے یہ صحیح ہے تو اس کے اوپر عمل کریں، اس میں حرج کیا ہے. لیکن اگر وہ ویسے ہی مطالبے کے طور پر ایک بات کر رہے ہیں جی ہم سے پوچھ لیا کریں تاکہ وہ سٹاک ادھر ادھر کر لیں، یا مطلب ہے کہ قیمتیں کم ہونے سے پہلے ہی یعنی لوگوں کو چونا لگا لیں اور پھر یعنی وہ قیمتیں کم ہوں. تو سپلیمنٹری سوال اس میں یہ ہے، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. چوہی صاحب آپ نے کہا جائز مطالبات ہوں تو سن لینے چاہیے، تو ویسے کوئی آپ کے ذہن میں ہو کوئی ان کا مطالبہ جائز تو زیادہ پہ روشنی ڈالیں. اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جب قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس وقت تو معاملات یہ نہیں ہوتے کہ وہ نہیں کہتے کہ ہم سے پوچھ کے کریں، جب کم ہونے والی ہوتی ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے پوچھے بغیر یہ نہ کریں. یہ یونیلیٹرل ڈیسیجن ہے آپ کا. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ارینجمنٹ بتائے نا مجھے، کس طریقے سے آپ بڑھاتے ہیں اور کس طریقے سے کم کرتے ہیں. سوال کا آپ کو آئل مارکیٹ میں جی جو صاحب سوال اس طرح فریز ہونا چاہیے کہ محترم شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اس وقت کیا آن بنی تھی کہ جب سٹاکس موجود تھے، ہمیں بتایا گیا ہمارے پاس آلریڈی اتنے سٹاکس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیوں کر بڑھا دی تھی قیمتیں؟ کسی نے پوچھا اس وقت میں عرض کروں ایک خطرہ تھا کہ یہاں پر جناب کرائسس کھڑا ہو جائے گا، اس ٹائم جو بھی کیا، لیکن اب تو آپ لوگوں کی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں. اب جو ایشو ہے، لیکن اب تو فیور دینے جا رہی ہے نا حکومت. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں آئل والی، یہ جو سبسڈی کا فیول لیتے ہیں کوئٹہ کے لیے، بلوچستان کے لیے، وہ کراچی میں بیچ دیتی ہیں. وہاں پر جو ہے وہ سمگل ہو کر آ رہا ہوتا ہے آئل. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ بات ہو رہی تھی، کھل کے سامنے آئی نا بات. بالکل ایسے. تو یہ وارداتیں کر رہے ہیں، ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں. پھر گل آئی یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں، بلا لو تسی وہ اسمگلنگ یہ دہاڑیاں لگاتے ہیں. ان کی دہاڑیوں میں، ان کی بلیک میلنگ میں اگر حکومت آئی تو پھر خاور گومن صاحب کی گفتگو درست ہے، اور اگر حکومت نے ان کو یعنی بالکل خاطر میں نہ لے کر آئی اور عوام کو پاس آن کر دیا جو ریلیف بنتا ہے، تو پھر خاور گومن صاحب یہ بات وہی کہ 4 مہینے تسی ڈاکہ ٹکا کے لا لیا ہے، پیسے کما لے نے، تو اس تو بعد صحیح کریں تب اپریشیٹ کرنا چاہیے. حکومت نے ایک دن کی شارٹیج نہیں ہونے دی. ہاں انڈیا میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، کون سے ملک میں شارٹیج نہیں ہوئی. جو بات ان کا کریڈٹ بنتا ہے وہ تو دینا کم از کم. سر بات یہ ہے کہ کیا مطلب یہ ٹیلی کام والوں کو دیکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جس طریقے سے جہاں مرضی جا کے ٹاور لگا لیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی اپنے مطالبے رکھ دیتے، کیا پتہ وزیر اعظم صاحب پھر لیں. وہاں پہ جو بات کر رہے ہیں شارٹیج گیس کا ایشو بنا تھا، وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، آئل کا فیول کا بھی مطلب. خاور صاحب یہ بھی آپ بحث میں شامل کر لیں کہ سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی جو ہے، میجر شیئر جس کا ہے وہ پی ایس او ہے، وہ تو اسٹیٹ اونڈ ہے. تو اس کے جو میں وہی مطلب وی آر ٹاکنگ کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہے. اس سب کے باوجود بھی جب شارٹیج بھی ہوئی سب کے، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قیمتیں آسمان کو لگا دیں، قیمت وہیں پہ رہی. ٹرائی ٹو مینیج دا شارٹیج ناٹ دا تھرو پرائسنگ جو آپ نے کر دیا، جو ہمیں آرگومنٹ دیا جا رہا ہے نا کہ اس لیے قیمتیں پہلے دن ڈبل کر دی تھی کہ وہ ہو سکتا ہے لوگ زیادہ آئل نہ خرید کے اپنے وہ ٹینک نہ بھر لیں تھے، اپنے جو موٹر سائیکلوں کے ٹینک نہ بھر لیں. اتنے کر دیے اور نہ صرف قیمتیں بڑھائیں بلکہ اس کے بعد لیوی بھی لگا دی، سارا کچھ ہے پتہ نہیں 1.4 ٹریبل. اچھا جی، اب یہ مسئلہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ امریکہ میں بھی ہے اور وہاں پر بھی آئل کمپنیوں نے قیمتیں کم نہیں کی ہیں. تو صدر ٹرمپ نے اس پہ نوٹس لیا ہے. کیا کہا انہوں نے، سنیں. We are doing a big investigation on it. Yeah, they're not reducing the prices commensurate with what's happening. Look, we are sending out. Think of it: 19 million barrels came out yesterday. That is a flood. That's like a gusher. That's an oil gusher, and they should be much lower. The gasoline prices, which really is what people see more than anything else, but for their car. But the gasoline prices should be much lower at the pump. And the oil companies are
possibly gouging. I hope they're not, otherwise they're going to be in big trouble. They're going to be in big trouble. We're not going to play games. Mr. President, have you spoken to President? Have you spoken I to have, Donald yeah. Trump? हाँ जी, तो ये अब इस पे परेशानी सिर्फ यहाँ पर तो नहीं है, रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका में भी मसाइल हैं इसी तरह के। नहीं, उनका तो मसला ये और पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम ये पड़ी हुई है कि वो जो MOU हुआ है ईरान के साथ, उसके ऊपर वो क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो वहाँ पे भी पिछले ज़ाहिर है जितने जब से ही सारा मामला हुआ तो ग्रॉसरी की प्राइसेस बढ़ गई क्योंकि वॉर ऑफ चॉइस में जो है वो चले गए थे, तो वो तो उसको हल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब। वो अब देखें उसका क्या। नहीं, वो तो सीधा बात कर रहे हैं, ऑयल की बात कर रहे हैं और वो कीमतें ज़ाहिर बात है कम करनी चाहिए अमेरिका के अंदर भी। ओवरऑल जो कीमत कम होगी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो उसका वो पास ऑन करें, रिलीफ जो बनता है। हाँ, सही बात। और देखिए अब तो बेसिकली अजीबो गरीब किस्म की बातें समझ आ रही हैं मुझे तो। ये दुनिया में जितने भी बड़े जो कहते हैं ना मुर्गियां हैं अंडे देने वाली, बड़ी मुर्गी जो है ना, मोटी मुर्गी अंडा बहुत छोटा देती है, ये लेते वक्त तो हर चीज़ ले लेते हैं, दाना चुगना है तो ज़्यादा चुग लेंगे, लेकिन अंडे इनके बहुत छोटे होते हैं। यानी जब इन्होंने पे बैक करना है तो पे बैक करने में इनके हालात बहुत जो है वो बुरे होते हैं। इनके चेहरे पे जो है ना वो बता रहे होते हैं कि 12 बज चुके हैं, इनके हालात इनके ख़राब हो चुके होते हैं। तो मेरे ख्याल मुताबिक इन्फोर्समेंट होनी चाहिए अमेरिका में के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और जितना पास ऑन बनता है आवाम का, पब्लिक का, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे यूरोप में, चाहे UAE में, किसी मुल्क में भी वहाँ पर मिलना चाहिए आवाम को। बिल्कुल ऐसे है। चौधरी साहब, यू एग्री विद दैट? अमेरिका में तो खैर इस तरह के मसाइल नहीं होते, लेकिन अब वहाँ पर भी हो रहे हैं, तो द गवर्नमेंट इज टेकिंग नोटिस। नहीं, अभी दो बातें और आ गई हैं ना कि ईरान बीच में आया और ईरान इज नेक्स्ट डोर नेबर। उसकी जो पाइपलाइन है वो हमें कोई फ़ायदा दे सकती है अगर वो मुकम्मल हो जाए साइड पर। और क्योंकि यानी जो इस शोबे के जो लोग हैं वो कहते हैं कि पाइपलाइन जो है ना, ये जितना हमने इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो ये कोई काबिल भरोसा और सस्ती नहीं पड़ती, ये महंगी पड़ती है वो सिलेंडर और दूसरे जो एनीवे। तो अभी ईरान से आप माल ख़रीद रहे हैं और किन रेट्स पर ख़रीद रहे हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट होगा जो लोगों को ट्रांसफ़र होगा। मेरा तो जवाब यह है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर हम बर वक्त ख़रीदारी कर लें और मुख्तलिफ रूट्स जो है अवेलेबल हैं उनसे माल पाकिस्तान में आना शुरू हो। तो इसका हमारी बातचीत स्टार्ट हो चुकी है ईरान के साथ। इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। ईरान से हम गैस भी लेंगे इंशाल्लाह, और बाकी चीज़ें भी। हमारा मामलात शुरू हैं और इस मामले में कुछ जिम्मेदारान हैं जिनकी मुलाकातें होनी है अमेरिकन के साथ भी, ईरान के साथ भी, सऊदीज़ के साथ भी, और एक फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा। ये काम शुरू होने वाला और चाइनीज के साथ भी। और दूसरा ये है कि वो गैस पाइपलाइन का जो साइज था सर, हम फ्यूल भी लेंगे जी जी बिल्कुल, गैस भी लेंगे, फ्यूल भी लेंगे, सर, और ये नेक्स्ट वीक से कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह। जी